دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والی کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اما جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئی، رے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیادہ کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہے اس؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور ایونٹ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الرحمان، انہوں نے کروٹ بدلی کیا تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چاہ پیو تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے بوئے تھرموس کتنے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سناٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا کہ یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا دے۔ تو میں نے کہا چولہا کا، یہ چولہا بھی پڑا ہے۔ تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا کرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کچھ سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لی شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے۔ میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے۔ اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے، تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو صلہ دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، وہ میں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، تو اللہ نے کیا سے کیا کرا۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پوچھا راہ بھول گئی ہیں، اور میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربا پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے تھوڑے کل کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا اچھا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا ہوا تھا۔ جو دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کہنے لگی نہیں میں نہیں جانتی۔ وہ کرنے کے ویکھے نا شور شریف لگتا ہے، کوئی ایڈی وڈی گل، آ جا وہ جہاں کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ، اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا، وہ جو جس کا گھر تھا۔ میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کرواؤ۔ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی۔ تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والی کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اما جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تو ان میں سے ایک دم ہوئی، رے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیا زیادہ کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا
لیکن یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا، پے در پہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ۔ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناغہ ہے، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا۔ اب ایک مزیدار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواد وسیم پر، وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا، تو میں وہاں کھڑا ہو کے، میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے، میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جا رہے، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے 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 اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا، تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہے؟ میں کہا میں کوئی نجومی جو انہوں پتہ لگے ہوئے، کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا ہوں، یا اللہ بڑی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے، کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا۔ تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست۔ اللہ اپنے فرائض پورے کرو، نماز میں اتنا نہ ہو، کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو، آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، برائی نہ کرو، تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلے گا۔ میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا، تیرے لیے کیا مشکل۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں۔ پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا پرانا؟ ڈل لالا۔ ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو، اس کو ڈل کہتے ہیں۔ تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی، 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پوراڑی والا، وہ 300-400 سال پرانا گاؤں ہے۔ تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خیر خبر، تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے۔ تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز، انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا، اس وقت اس پہ 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا۔ تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد، انہوں نے آ کے گھر بنا لیا، تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں۔ آپ کے تعاون کا، ان مستورات کا، ان بچیوں کا، آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائے اور اس کا تو ایک میری آپ سب بچیوں سے، آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئے کوئی بات بعد میں کر رہے، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے، اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ
وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا، السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ ہے، سبحان اللہ، آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داود کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یار وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہ۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کی۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، جو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے؟ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دی۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی، یعنی یہ میں منت کرتا ہوں اب واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس۔ اللہ نے پھر
40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر چکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر چکا دے۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے، کہ کوئی نہیں پڑھیں، سپیریئر دے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک کی پڑھیں گے، وہ یہ ہاتھ آگے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نہ نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی ہے پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ تمہیں خواب چ آ جاندہ تسی ڈنڈورا کٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کام بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، اے نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض سے، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد ہے سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ 15 شعبان کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں، شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں۔ عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر